حضور داتا صاحب کا زمانہ 400 ہجری میں پیدائش ہے اور 465 میں آپ کا وصال ہے۔ پیدائش کب ہے؟ 400 ہجری میں، اور وصال کب ہے؟ 465 ہجری میں۔ اچھا، حضور غوث پاک پہلے ہیں یا داتا صاحب پہلے ہیں؟ داتا صاحب پہلے ہیں۔ آپ کا سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سوروردیہ، معروف جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے، وہ سب بعد کے ہیں، حضور داتا صاحب کی شخصیت پہلے۔ اس لیے حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں ذرا غور سے سن لیں، میں نے اس کے اندر اشارہ کیا ہے، حضور داتا صاحب نے پورے اسلامی نظام پہ قرآن مجید کی 274 آیات اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ کتنی؟ جو داتا صاحب کی کشف المحجوب والی آیتیں بھی پڑھ لے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قیامت تک اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں۔ جو داتا صاحب کی قرآن کی آیات جو انہوں نے کشف المحجوب میں لکھی ہیں، کتنی؟ 274، 274۔ اگر کوئی یہ بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ چھوٹا آدمی نہیں، وہ عالم دین بن جاتا ہے۔ 274 آیات وہ ہیں جن کا ہماری پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ زندگی ہماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے، بڑا ہو کے، مر کے، شادی، بیاہ، غسل، کفن، دفن، لین دین، خرید و فروخت، وہ سب حضور داتا صاحب نے 274 آیات کی شکل میں اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ اور جس انداز میں صوفی بزرگ نے لکھی ہیں، کم از کم میرا مطالعہ یہ کہتا ہے اس انداز میں کسی نے بات نہیں کی۔ میں مثال دیتا ہوں، وضو کے فرائض کتنے؟ 4 ہیں۔ یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید کی، یہ کان کھول کے میری بات سن لیں، قرآن مجید کی پاکی کے اوپر، پاکی کتنے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے؟ آپ اگر نہائے دھوئے ہوئے ہیں تو پاک ہیں، لیکن نماز کے لیے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ اور اگر کوئی ناپاکی ہو گئی، جوان شادی شدہ لوگ سارے بیٹھے ہیں، رات کو سوئے، کسی طریقے سے جسم ناپاک ہو گیا، شادی شدہ تھا، غسل لازم ہو گیا، تو دوسرا طریقہ پاکی کا کیا ہے؟ وضو کے علاوہ غسل۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، پانی نہیں مل رہا یا بیمار ہے، تو وہ وضو بھی نہیں کر سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، تو کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ تو پتہ چلا پاکی کے 3 طریقے ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کر لو، پھر غسل کر لو، اور اگر دونوں نہیں کر سکتے ہو، انتہائی کمزور ہو، سردی گرمی ہے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، چل اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہو، تو کیا کر لو؟ میرے بھائیو سنو، اس پورے پاکی کے نظام پہ قرآن مجید کے اندر صرف ایک آیت مبارکہ ہے۔ کتنی؟ ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ سورہ مائدہ آیت نمبر، یہ نوٹ کر لیں جی، پہلے میں ایک حدیث کا حوالہ یاد کرا چکا ہوں، وضو، غسل اور تیمم پہ پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے، سورہ، بولیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اور وہ سید الاستغفار کدھر تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ سب سے پہلا وضو کا فرض کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نیوں سمیت بولیں دھو لو۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ اپنا چہرہ دھو لو۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کر لو۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ پاؤں دھو لو۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا اندر کی بات دیکھو کہ وضو، غسل اور تیمم سے ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے، ظاہری جسم پاک ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں تمہارا اندر کیسے پاک ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں تمہارا اندر تب پاک ہوگا جب تم توبہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں ظاہری طہارت وضو، غسل سے حاصل ہوتی ہے، لیکن باطنی طہارت تمہیں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ نے پھر بڑی 3-4 باتیں پیاری فرمائیں۔ فرماتے ہیں تم ہاتھ دھو کے آگے چلے جاتے ہو کہ میرا وضو ہو گیا، آپ فرماتے ہیں نہیں، وضو ایسے نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دھوتے کیا ہو؟ ہاتھ دھوتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میرا پہلا فرض پورا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تم ہاتھ دھوتے ہوئے یہ نیت نہ کر لو کہ اللہ میں ہاتھ تو دھو رہا ہوں لیکن دنیا کی محبت کو بھی میں اپنے دل سے دھو رہا ہوں، یہ بھی میں دھونے کا وعدہ کر رہا ہوں۔
اور آپ فرماتے ہیں تم کلی کرتے ہو تو کہتے ہو میرا وضو غسل آگے چل پڑا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم کلی کر کے جب تک یہ نیت نہیں کرو گے کہ اللہ میں منہ دھو رہا ہوں، جو غیر کی تعریفیں کر چکا تھا وہ ہو چکی، اب کلی کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے لگا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس دھلی ہوئی زبان سے یا تو تیرا ذکر ہوگا یا تیرے غلاموں کا ذکر ہوگا. آپ فرماتے ہیں تم مسح کرتے ہو اور پانی لگا کے کہتے ہو بس مسح ہو گیا. آپ فرماتے ہیں مسح ایسے نہیں ہوتا. تم نے اپنے سر پہ کندھوں پہ لوگوں کے پروٹوکول کے بڑے بھار اٹھائے ہوئے ہیں. شادی کرنے لگو تو کہتے ہیں مہندی اگر دھوم دھام سے نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے. اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو کہتے ہو جب تک 10-12 دیگیں نہیں پکائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کا بوجھ تم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے یہ جب تم مسح کرو تو اللہ سے وعدہ کرو اللہ میں مسح تو کر رہا ہوں چوتھائی سر کا، لیکن میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں سارے بوجھ اتار کے پھینک رہا ہوں. آج کے بعد میں اپنے سر پہ صرف اللہ کو یا اس کے نیک بندوں کو بٹھاؤں گا.